سورہ یونس. سورہ یونس کا تعارف. مقام نزول. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں. رکوع اور آیات کی تعداد. اس سورت میں 11 رکوع اور 109 آیتیں ہیں. یونس نام رکھنے کی وجہ. اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ انہیں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا. سورہ یونس کے بارے میں حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجئے. ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو. اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے. ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو. اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 صورتیں پڑھ لو. اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اذا زلزلت الارض والی صورت سکھا دی. اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا. اس کے چلے جانے کے بعد حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا. سورہ یونس کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا و سزا ملنے کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 مشرکین کے عقائد بیان کیے گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے 5 شبہات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے ہیں. نمبر 3 دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. نمبر 4 کفار کو قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا. نمبر 5 کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی ہے. نمبر 6 قرآن پاک کی صداقت کو ثابت کرنے اور عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 7 اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی اپنی ہی بہتری ہے. سورہ توبہ کے ساتھ مناسبت. سورہ یونس کی اپنے سے ماقبل سورت توبہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ توبہ کا اختتام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بیان پر ہوا اور سورہ یونس کی ابتدا میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی جانے والی وحی پر ہونے والے شکوک و شبہات کا رد کیا گیا ہے. نیز سورہ توبہ میں زیادہ تر منافقین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کا موقف بیان کیا گیا، جبکہ سورہ یونس میں کفار اور مشرکین کے احوال اور قرآن پاک کے بارے میں ان کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. ترجمہ الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت میں موجود ہیں. معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آیات قرآن ہی کی آیات ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جو اس صورت سے پہلے ذکر ہوئیں
اور معنی یہ ہے کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ ترجمہ: کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے؟ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ أكان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ شان نزول: حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ عز و جل اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ قدم صدق، سچ کا مقام، قدم سے اس کی جگہ یعنی مقام مراد ہے، اور مفسرین نے قدم صدقین کے معنی بیان فرمائے ہیں: بہترین مقام، جنت میں بلند مرتبہ، نیک اعمال کا اجر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت۔ گویا فرمایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے، یا جنت میں بلند مرتبہ ہے، یا دنیا میں نیک اعمال کی توفیق ہے، یا آخرت میں نیکیوں کا اجر ہے، یا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہے۔ قال الكافرون، کافروں نے کہا۔ کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب و انکار قرار دیا، اور پھر جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دیکھے اور یقین ہوا کہ یہ بشر کی قدرت سے بالا تر ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر بتایا۔ ان کا یہ دعویٰ کذب و باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اور اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان فرمایا، اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فرمایا کہ ساری مخلوق کو پیدا فرمانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال پر ثواب کی بشارت دے اور برے اعمال پر عذاب سے ڈرائے کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے، کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعد سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس لیے تمام مخلوق کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نوٹ: آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کرنے اور عرش پر استوا فرمانے کی تفسیر سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں گزر چکی ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے۔ اس میں بت پرستوں کے اس قول کا رد ہے کہ بت ان کی شفاعت کریں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافتگان کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اجازت یافتہ صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت۔ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء و صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اور دیگر جنتی شفاعت فرمائیں گے، اور ان شفاعت کرنے والوں کے سردار، آقا و مولا حضور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔
چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن انبیاء کرام کا امام، خطیب اور شفیع ہوں گا، اور اس پر مجھے فخر نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے، اس وقت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا تو میں نے آپ کو پانی پلایا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیع ہو جائے گا۔ ایک کہے گا، آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجا تو میں چلا گیا تھا؟ اس قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک جنتی شخص جھانک کر جہنمیوں کی طرف دیکھے گا تو ایک جہنمی اس سے کہے گا، آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا، واللہ میں تو تجھے نہیں پہچانتا، تم پر افسوس ہے، تم کون ہو؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلا دیا تھا، اس کے صلے میں اپنے رب عز و جل کے حضور میری شفاعت کیجیے۔ وہ جنتی اللہ عز و جل کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر یہ حال بیان کر کے عرض کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے، آمین۔ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گا، تاکہ ایمان لانے والوں اور اچھے عمل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور کافروں کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم پانی کا مشروب اور دردناک عذاب ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے۔ اس آیت میں حشر و نشر، معاد یعنی لوٹنے کی جگہ کا بیان اور منکرین کا رد ہے، اور اس پر نہایت لطیف پیرائے میں دلیل قائم فرمائی گئی ہے کہ وہ پہلی بار زندگی دیتا ہے اور اعضائے مرکبہ کو پیدا کرتا ہے اور ترکیب دیتا ہے، تو موت کے ساتھ اعضاء کے منتشر ہو جانے کے بعد ان کو دوبارہ ترکیب دینا، اور بنے ہوئے انسان کو فنا ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ بنا دینا، اور وہی جان جو اس بدن سے تعلق رکھتی تھی اس کو اس بدن کی درستی کے بعد پھر اسی بدن سے متعلق کر دینا، اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ اور اس دوبارہ پیدا کرنے کا مقصود جزائے اعمال یعنی فرما بردار کو ثواب اور گناہ گار کو عذاب دینا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکوں کے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی، یا اس سے مراد ہے کہ نیکوں نے دنیا میں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں حکم دیا گیا ان پر عمل کیا، اور جن سے روکا گیا اس سے باز رہے۔ یہ عربی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور کافروں کے لیے شدید گرم پانی کا مشروب ہے۔ اس آیت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوا اس کی کیفیت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا، اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا، اور یہی صبر یعنی گل جانا ہے، ان کے ساتھ بار بار اسی طرح کیا جائے گا۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ما خلق اللہ ذلك الا بالحق يفصل الآیات لقوم يعلمون۔ ترجمہ، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔ اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا۔ ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہو تو اسے ضیاء اور چاند سے ہو تو اسے نور کہتے ہیں۔ وقدره منازل، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دی۔ چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہیں۔ ہر برج کے لیے 2/1 منزلیں ہیں۔ چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے، اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں، ورنہ 1 رات چھپتا ہے۔ ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور مہینوں، دنوں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔ اللہ عز و جل نے یہ سارا نظام عبث اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ حق کے ساتھ پیدا فرمایا ہے تاکہ اس سے اس کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے دلائل ظاہر ہوں۔ اور اللہ عز و جل علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان میں غور کر کے نفع اٹھائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم ریاضی، علم حیت، علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہ ان سے اللہ عز و جل کی قدرت معلوم ہوتی ہے، نیز حسن نیت کے ساتھ ان کا سیکھنا ثواب کا کام ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ترجمہ، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت پر زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کے احوال سے دلائل قائم فرمائے، اور اس آیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فوائد سے وحدانیت پر دلیل قائم فرمائی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے، کم اور زیادہ ہونے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے، سورج، چاند، ستارے وغیرہ، اور جو کچھ زمین میں پیدا فرمایا جیسے حیوان، پہاڑ، دریا، نہریں اور درخت وغیرہ، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر نشانیاں موجود ہیں۔ ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ سب اللہ عز و جل کی تخلیق اور قدرت کی دلیلیں ہیں کہ وہ کتنی عظیم قدرت و عظمت والا ہے جس نے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ نوٹ، اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 164 کے تحت مذکور تفسیر ملاحظہ کیجیے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقیوں کے لیے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان و عرفان صرف خوف خدا رکھنے والوں کو میسر ہوتا ہے، اس لیے انہی کا ذکر فرمایا۔ بہت سے کافر یہ چیزیں دیکھ کر سرکش ہو جاتے ہیں، جیسے آج اکثر سائنسدانوں نے سائنس میں ترقی کر کے خدا عز و جل کا انکار کر دیا۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، ان آیات میں پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو حشر یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد حشر پر ایمان لانے والوں کا ذکر ہے۔ اس آیت میں حشر پر ایمان نہ لانے والوں کی 4 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے۔ مفسرین نے اس آیت میں امید کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 خوف،
اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھتے تو وہ ثواب اور عذاب کو جھٹلا رہے ہیں۔ نمبر 2، طمع۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ دنیا پر مطمئن ہو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی طمع نہیں رکھتے۔ نمبر 2، دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے، یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اس تھوڑی سی اور فانی کو بہت زیادہ اور باقی رہنے والی پر ترجیح دی۔ نمبر 3، اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا یہ قلبی اطمینان دنیا اور اس کی لذتوں کی طرف میلان کی وجہ سے ہے، اسی لیے ان کے دلوں سے ڈر اور خوف نکل گیا، اور جب اللہ عز و جل سے ڈرنے اور اس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتیں سنتے ہیں تو ان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 4، وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور قرآن شریف مراد ہے، اور غفلت کرنے سے مراد ان سے اعراض کرنا ہے۔ دنیا اور آخرت سے متعلق مسلمانوں کا حال، یہاں آیت مبارکہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے یہ احوال بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت سی چیزوں میں ملوث ہیں، جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذاب الہی کا خوف نکل جانا، دنیا کی زندگی کو ہی پسند کرنا اور اسی کے لیے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، قرآن اور احکامات الہیہ سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں سن کر بھی گناہوں سے باز نہ آنا، یہ سب چیزیں ہمارے اندر اس آیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دکھا رہی تو اور کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، یعنی ان لوگوں کے کفر، تکذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم۔ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ یہدیہم ربہم بإیمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل میں اس کے سامنے آئے گا۔ یہ شخص کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا عمل ہوں، اور اس کے لیے نور ہوگا اور جنت تک پہنچائے گا۔ اور کافر کا معاملہ برعکس ہوگا کہ اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ مومنین کی جنت کی طرف رہنمائی اللہ عز و جل کی جانب سے ہوگی۔ وہ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے دودھ، شہد، شراب طہور اور خالص پانی کی نہریں جاری ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ترجمہ، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، یعنی اہل جنت اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تقدیس میں مشغول رہیں گے، اور اس کے ذکر سے انہیں فرحت و سرور اور انتہا درجے کی لذت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، اہل جنت کو تسبیح اور حمد کا الہام ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں اور پیئیں گے، اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، رفع حاجت کریں گے اور نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ ارشاد فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول
سلام ہوگا، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی تحیت یعنی تعظیم و تکریم سلام سے کریں گے، یا ملائکہ انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، یا ملائکہ رب عز و جل کی طرف سے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بوقت ملاقات سلام کرنا اور بوقت رخصت حمد الہی کرنا جنتی لوگوں کا مشغلہ ہے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے کلام کی ابتدا اللہ عز و جل کی تعظیم و تنزیہ سے ہوگی، اور کلام کا اختتام اس کی حمد و ثنا پر ہوگا، اور اس کے دوران جو چاہیں گے آپس میں کلام کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حمد الہی جنت میں بھی ہوگی۔ حمد کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو رات کو اٹھے اور یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر کہے اللہم اغفر لی، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول کی جائے گی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اس طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بد دعائیں جیسے کہ وہ غصے کے وقت اپنے لیے اور اپنے اہل و اولاد و مال کے لیے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں، خدا ہمیں غارت کرے، برباد کرے، اور ایسے کلمے ہی اپنی اولاد اور رشتہ داروں کے لیے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں، اگر وہ دعا ایسی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فرمانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ شان نزول، نظر بن حارث نے کہا تھا، یا رب، یہ دین اسلام اگر تیرے نزدیک حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے عذاب میں جلدی فرماتا، جیسا کہ ان کے لیے مال و اولاد وغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فرمائی، تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ خود کو اور اپنے بچوں وغیرہ کو کوسنے سے بچیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعائیں قبول نہ ہونا بھی اللہ عز و جل کی رحمت ہے کہ ہم کبھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کو کوسنا نہیں چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی چاہیے، نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اور بعض اوقات ایسے ہو بھی جاتا ہے کہ اولاد کے لیے بد دعا کی اور وہ قبولیت کی گھڑی تھی، جس کے نتیجے میں اولاد پر واقعی وہ مصیبت و آفت آ جاتی ہے جس کی بد دعا کی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی چیزوں سے احتراز ہی کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بوات کی جنگ میں گئے۔ آپ مجدی بن عمر جوہنی کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک اونٹ پر ہم 5، 6 اور 7 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تو اس نے اونٹ کو بٹھایا، پھر اس پر سوار ہو کر اسے چلانے لگا۔ اونٹ نے اس کے ساتھ کچھ سرکشی کی تو اس نے اونٹ کو کہا، اللہ تم پر لعنت کرے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ اونٹ پر لعنت کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ میں ہوں۔ ارشاد فرمایا، اس اونٹ سے اتر جاؤ اور ہمارے ساتھ ملعون جانور کو نہ رکھو۔ تم اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دو، اور نہ اپنے اموال کو بد دعا دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ گھڑی ہو جس میں اللہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہم سے دعا کرتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو یوں چل دیتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی کافر کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے کھڑے ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب تک اس کی تکلیف زائل نہ ہو دعا میں مشغول رہتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کر اپنے پہلے طریقے پر چل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وقت کو بھول جاتا ہے گویا کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ عز و جل تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ حال غافل کا ہے۔ عقل مند مومن کا حال اس کے خلاف ہے۔ وہ مصیبت و بلا پر صبر کرتا ہے، راحت و آسائش میں شکر کرتا ہے، تکلیف و راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت و بلا آتی ہے اس پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل و جان سے قضائے الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مصیبت اور راحت کے وقت ہمارا حال، مذکورہ بالا تفسیر کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندر کس گروہ کی علامات پائی جا رہی ہے۔ کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی، پرہیزگار، ذاکر و شاغل، اور مصیبت دور ہونے کے بعد بے نمازی، جری اور بے باک اور غافل ہوتے ہیں، یا خوشی و غمی دونوں حالتوں میں ہم تقوی کو اختیار کرتے ہیں اور ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ ہم یوں ہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا، یعنی اے کفار مکہ، تم سے پہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے جو ان کے صدق کی بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے نہ مانا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق نہ کی، اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ رسولوں پر ایمان لاتے اور جو کچھ وہ اپنے رب عز و جل کے پاس سے لائے تھے اس کی تصدیق کرتے۔ تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان کی گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اسی طرح اے مشرکوں، میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر تمہیں بھی ہلاک کر دوں گا۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ ترجمہ: پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ اس آیت میں خطاب اہل مکہ سے ہے، جبکہ آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، پھر ہم نے گزشتہ امتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیا تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ سابقہ قوموں کے جانشین
علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کافر جتنے لوگ ہوں گے سب زمین میں گزشتہ قوموں کے جانشین ہیں. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی تاکہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیں کہ تم اچھے یا برے کیسے عمل کرتے ہو اور تمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرمائیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں جانشین بنایا ہے، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں تھا اور جب مشرکین عمل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والا لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. ترجمہ: اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اسے تبدیل کر دو. تم فرماؤ مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے. شان نزول: کفار کی ایک جماعت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں تو آپ اس قرآن کے سوا دوسرا قرآن لائیں جس میں لات، عزا، منات وغیرہ بتوں کی برائی اور ان کی عبادت چھوڑنے کا حکم نہ ہو، اور اگر اللہ عز و جل ایسا قرآن نازل نہ کرے تو آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے یا اسی قرآن کو بدل کر ہماری مرضی کے مطابق کر دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے. ان کا یہ کلام یا تو تمسخر و استہزاء کے طور پر تھا یا انہوں نے تجربہ و امتحان کے لیے ایسا کہا تھا. اگر یہ دوسرا قرآن بنا لائیں یا اس کو بدل دیں تو ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کلام ربانی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ میرے لیے حلال نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کروں. میں تو کمی، زیادتی اور تبدیلی کے بغیر صرف اسی کا تابع ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وحی فرماتا ہے، اور یہ میرا کلام نہیں کہ میں اس میں تبدیلی کر سکوں، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا کلام ہے. اگر میں نے اپنی طرف سے اللہ عز و جل کے کلام میں کوئی تبدیلی کر کے اس کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. اور ویسے بھی دوسرا قرآن بنانا انسان کے بس کی بات ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اس سے عاجز ہونا تو اچھی طرح ظاہر ہو چکا ہے. اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس آیت مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعیات میں سے کسی چیز پر کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی خوشنودی کے لیے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں، جیسے ان کی خوشی کے لیے سود کی اجازت دیں یا پردے کو ختم کر دیں یا نمازوں میں کمی کر لیں یا گائے کی قربانی بند کر دیں. قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ترجمہ: تم فرماؤ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تمہیں اس سے خبردار کرتا، تو بے شک میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قل، تم فرماؤ. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے فرما دیں جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے
کہ اگر اللہ عز و جل چاہتا تو مجھ پر نہ تو یہ قرآن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرتا اور نہ تمہیں خبردار کیا جاتا، لہٰذا اس کی تلاوت محض اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ نیز میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تم میں 40 سال کا عرصہ گزار چکا ہوں، اور اس زمانے میں تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں لایا اور نہ تمہیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے۔ تم نے میرے احوال کا خوب مشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا۔ اس کے بعد یہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کے سامنے ہر ایک فصیح کلام پست اور بے حقیقت ہو گیا۔ اس کتاب میں نفیس علوم ہیں، اصول و فروع کا بیان ہے، احکام و آداب میں مکارم اخلاق کی تعلیم ہے، غیبی خبریں ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے فصیح و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے۔ ہر عقل سلیم رکھنے والے کے لیے یہ بات صورت سے زیادہ روشن ہو گئی ہے کہ ایسا کلام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنا سمجھ سکو کہ یہ قرآن اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، مخلوق کی قدرت میں نہیں کہ اس کی مثل بنا سکے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ ترجمہ: تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک مجرم فلاح نہیں پائیں گے۔ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ مشرکین نے یہ کہا تھا کہ قرآن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے اور آپ نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھے، یعنی بفرض محال اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے ظالم قرار پاتے، لیکن جب دلائل سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی وحی ہے، تو اب جو مشرکین اسے اللہ عز و جل کا کلام نہیں مانتے وہ اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ ترجمہ: اور یہ مشرک اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتوں کی عبادت کرنے کا رد فرمایا کہ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافرمان کو نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گزار کو کوئی نفع دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بے جان پتھر ہیں، نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے، جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کا مستحق وہی ہوگا کہ جو نفع و نقصان پہنچانے، زندگی اور موت دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اس کے بعد بتوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا شفیع ماننے کا رد فرمایا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بتوں کی عبادت کی جائے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں، اس لیے ہم ان بتوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ بتوں کو شفیع ماننے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق۔ مشرکین شفاعت کے چکر میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور یہ دونوں چیزیں ہی غلط تھیں، ایک تو شرک اور دوسرا ایسے بتوں کو شفیع ماننا جن کو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی اذن نہیں دیا گیا، اور یہیں سے مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق ہو گیا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء و صالحین کو اپنا شفیع مانتے ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے،
اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کو اللہ عز و جل نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ تو گویا مشرکوں نے دو کام کیے اور دونوں غلط، یعنی شرک اور نا اہلوں کی شفاعت کا عقیدہ، اور مسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھا لیکن ویسا جیسا ان کے رب کریم عز و جل نے فرمایا۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے پھر مختلف ہو گئے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وما كان الناس إلا أمة واحدة، اور سب لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قابیل کے حابیل کو قتل کرنے کے وقت تک حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ایک ہی دین پر تھے۔ اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا کب ہوئی؟ اس مذہبی اختلاف کی ابتدا سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ ایک دین پر رہے، پھر ان میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی سے اترنے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے، یہاں تک کہ عمر بن لحی نے دین میں تبدیلی کی۔ اس قول کے مطابق الناس سے مراد خاص عرب ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا معنی یہ ہے کہ لوگ پہلی مرتبہ پیدائش کے وقت فطرت سلیمہ پر تھے، پھر ان میں اختلافات ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، اور حدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔ بظاہر پہلا قول ہی درست ہے۔ ولولا كلمة سبقت من ربك، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی، ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے رب عز و جل کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی کہ کفار کو مہلت دی جائے گی اور ہر امت کے لیے ایک میعاد معین نہ کر دی گئی ہوتی، یا اعمال کی جزا قیامت تک مؤخر نہ فرمائی گئی ہوتی، تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا نزول عذاب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ ترجمہ، اور کہتے ہیں اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہے، تو تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں اہل باطل کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خلاف مضبوط دلیل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دینے سے عاجز ہو جاتے ہیں تو اس دلیل کا ذکر اس طرح چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ وہ پیش ہی نہیں ہوئی، اور یوں کہتے ہیں کہ دلیل لاؤ، تاکہ سننے والے اس مغالطے میں پڑ جائیں کہ ان کے مقابلے میں اب تک کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی گئی۔ اس طرح کفار نے حضور علیہ السلام کے معجزات اور بالخصوص قرآن کریم جو کہ عظیم معجزہ ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے یہ کہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، گویا کہ معجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قرآن پاک کو وہ نشانی شمار ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس سوال کے وقت فرما دیجئے کہ غیب تو اللہ عز و جل کے لیے ہے، اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہا ہوں۔ اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ دلالت قاہرہ اس پر قائم ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نازل ہونا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام انہی لوگوں میں پیدا ہوئے، ان کے درمیان پلے بڑے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے تمام زمانے ان کی آنکھوں کے سامنے گزرے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد کی شاگردی کی، یک بارگی قرآن کریم آپ پر ظاہر ہوا، اور ایسی بے مثال اعلیٰ ترین کتاب کا ایسی شان کے ساتھ نزول بغیر وحی کے ممکن ہی نہیں۔ یہ قرآن کریم کے معجزہ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب ایسی مضبوط دلیل قائم ہے تو اس بات نبوت کے لیے کسی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیر ضروری ہے۔ ایسی حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا نہ کرنا
اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، چاہے کرے چاہے نہ کرے، تو یہ امر غیب ہوا اور اس کے لیے انتظار لازم آیا کہ اللہ عز و جل کیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ غیر ضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فرمائے یا نہ فرمائے اس کی مرضی، لیکن بہرحال نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر معجزات سے اپنے کمال کو پہنچ چکا۔ دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہونے پر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا اہل باطل کا ایک طریقہ ہے۔ اس آیت میں اہل باطل کا جو طریقہ بیان ہوا اس کی کچھ جھلک بعض اوقات اور افراد میں بھی نظر آتی ہے جو خود کو اہل علم مسلمانوں میں شمار کرنے کے باوجود مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر انتہائی شاطرانہ طریقے سے وار کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دین و ایمان کو برباد کرنے اور انہیں کفر و گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب خوف خدا رکھنے اور مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی فکر کرنے والے علماء کی طرف سے ان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر لوگوں کی نظروں میں اس کی بقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دے کر اپنا قیمتی وقت ضائع کیا جائے۔ اے کاش یہ اس بات پر غور کر لیں کہ علم کے باوجود ان کا مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات سے جدا راستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ اللہ سب سے جلد خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم کافر لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اس قول اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہیں اترتی کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچے۔ پھر اس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکلیف کے بعد راحت بڑی عظیم نعمت تھی اور اس پر شکر لازم تھا، مگر انہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف پلٹ گئے۔ رحمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اور آفت کو منسوب نہ کرنا بارگاہ الہی کا ایک ادب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ رب عز و جل کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ رحمتوں کو اس کی طرف منسوب کیا جائے اور آفات کو اس کی جانب منسوب نہ کیا جائے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرز عمل ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافروں سے کلام کے دوران جب اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی تو ادب کی وجہ سے بیماری کو اپنی طرف اور شفا کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ترجمہ، اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ عز و جل انہیں بہت جلد سزا دینے والا ہے اور ان کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیادہ قادر ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا، اور ارشاد فرمائے کہ بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر و فریب کو لکھ رہے ہیں اور تمہاری خفیہ تدبیریں کاتب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں ہیں، تو اللہ عز و جل علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں۔ کافروں پر بھی کرامن کاتبین فرشتے مقرر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کرامن کاتبین اعمال کفار پر بھی مقرر ہیں جو ان کے ہر قول و عمل کو لکھتے ہیں۔ البتہ گناہ لکھنے والا فرشتہ تو لکھتا رہتا ہے اور نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اس پر گواہ رہتا ہے، وہ کچھ نہیں لکھتا کیونکہ ان کی نیکی نہیں۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها
جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ ترجمہ وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، پھر ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے، تو اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آیتوں کے بارے میں سازش کرنا ہو جاتا ہے، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس آیت میں پہلے بیان فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے۔ خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہو اور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو، وہ تمہیں خشکی اور تری دونوں میں چلنے کے اسباب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہاں تک کہ جب تم کشتی میں محو سفر ہوتے ہو اور وہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ لوگ اس بات پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہوا ان کے موافق ہے، پھر اچانک ان پر شدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہر طرف سے سمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں۔ اس وقت انہیں اپنی نجات کی امید نہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے، سخت خوف اور شدید مایوسی کا عالم ہوتا ہے، اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھے ان کی بیچارگی بالکل عیاں ہو جاتی ہے، اور جب تمام مخلوق سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس وقت تمام مشرکین اپنے جسم اور روح کے ساتھ اللہ عز و جل ہی کو پکارتے اور اسی سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے تجھ پر ایمان لا کر اور خاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہو جائیں گے۔ لیکن طوفان ختم ہو جانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ مصائب اور تکالیف میں کسے پکارا جائے؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کٹر ترین کافر بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس لیے مسلمان کو بدرجائے اولا چاہیے کہ جب اس پر کوئی مصیبت، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں فریاد کرے اور گریہ زاری کرتے ہوئے اسی کے حضور مشکلات کی آسانی کے لیے دعا کرے، کیونکہ دنیا و آخرت کی ہر مصیبت و بلا اسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے، اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقدس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت مبارکہ میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب و آلام کی دوری اور حاجت روائی کی التجا کی جائے، جیسے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم دی، جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پیش کر کے بارش کی دعا مانگی، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا اعتدال کی حد سے خارج نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ان کے بارے یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ بذات خود مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے اذن اور اس کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور یہ جائز و ثابت ہے، جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں کا مدد کرنا۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ
ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ: پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے. دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تو اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے جو تم کیا کرتے تھے. فلما انجاہم، پھر جب اللہ انہیں بچا لیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ طوفان کی موجوں میں پھنسے ہوں اور